کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا جائے، اللہ پاک کی 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ پاک کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین یوں کہیں کہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے 2 انبیاء علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ نقیب عارف مدنی ہوں گے، نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ میلاد رضا ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں میلاد بھائی کو۔ خلیل بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کلام ہم خلیل بھائی سے سنیں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میلاد بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خلیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، تو ان یعنی انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا. تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو. بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب. تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک یعنی برے عمل دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کلام سنتے ہیں، انشاءاللہ خلیل بھائی ہمیں ایک پیارا سا کلام سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رقت ان کی۔ حشر میں ہم سے گناہگار پریشان خاطر عفو رحمان رحیم اور شفاعت کی۔ آسیوں کیوں غم محشر میں مر جاتے ہو، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجدہ باد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، مجدہ باد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ چاند شق ہو سجدے کرے،
شک ہو پیڑ گولے جانور سجدے کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے گورے گورے چمچا دو خدا کے واسطے گورے گورے چمچا دو خدا کے واسطے گورے گورے چمچا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تارے ہیں نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تارے ہیں نور کا تڑکا ہو پیارے نور کی شب تارے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری ہے سبھی کے مال میں حقدار ہم صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے میرے قریب سے خط
تیرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، رب نے تم کو بنایا ہے خاص میں، جس کو جو چاہے عطا کرے وہ، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، جوش شفا بحر میں پایا ہوا سازگار، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، تیرے ہی دامن پہ غراسی کی پڑتی ہے نظر، یا رسول اللہ تیرے ہی دامن پہ غراسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، روح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، گونجو تیرا رضا سے
گونج گونجو تیرا سے کیوں نہ ہو کسی پھول کی مدحت میں وامل خالد ہے، کیوں نہ ہو کسی پھول کی مدحت میں وامل خالد ہے، مجدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا فارغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی غفاری کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، تمام عاشقان رسول، تمام مسلمانوں کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام عاشقان رسول کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے کاش گورے گورے پیارے پیارے قدم جب قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکائیں، اس وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے تو حضور کے بارے میں صحیح جواب دے کر کامیاب ہو جائیں، خوش نصیب جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ پھر قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، جب اس سے 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ صحیح جواب دے کر اس کی قبر کو جنت کا باغ کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ وہ قبر میں ہی کیا لطف لے گا، جنت کے مزے لے گا، اور پھر کل محشر کے میدان میں، کل حشر میں انشاءاللہ وہاں پر بھی وہ کامیاب ہوگا، اور سرکار کے قدموں کا صدقہ انشاءاللہ وہ جنت میں بھی انشاءاللہ جائے گا۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہر معاملے میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، نزا کے وقت بھی عافیت کا سوال، زندہ ہیں تو زندگی میں بھی عافیت کا سوال، جب دنیا سے جانا ہو عافیت کا سوال، ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، قبر میں عافیت، حشر میں عافیت، محشر میں عافیت، کل جنت میں بھی عافیت کے ساتھ پہنچیں، اور جنت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں، جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے، وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے پیارے پیارے قدم دیکھنے کی سعادت بھی اللہ ہمیں ہمارا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام عاشقان رسول کی دعاؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت حضرت یوشع و شمویل علیہم السلام انشاءاللہ یہ رہے گی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، مزید بھی آپ نے پروگرام کو دیکھنا ہے۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ نقیب بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمیں حضرت یوشع علیہ السلام کا ایک تعارف فرمائیں، اور دوسرا قرآن پاک میں جو ان کا ذکر ہے، کیا ذکر کیا گیا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اور جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق جب نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ کئی ایک نبیوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں، آج خاص طور پہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت شمویل علیہم السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یوشع بن نون، آپ کے اگر نام کو دیکھیں تو یوشع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ درخت یا سبزی کا پھولدار ہونا، صحیح، یہ آپ کا اس کا لفظی مطلب ہے، لغوی معنی ہے۔
حضرت یوشع کا نسب یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، صحیح. اور شجرہ نسب کو یوں بیان کیا گیا کہ حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور 127 سال آپ نے عمر پائی ہے. اللہ. حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں بھی آپ کے رفیق رہے، جیسا کہ سورہ کہف میں سفر مجمع البحرین کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں بیان کرتے ہیں اور ایسا شاندار واعظ کیا، کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی اس وقت عالم ہے؟ تو آپ نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں. تو بتایا گیا خضر علیہ السلام ہے. صحیح. وہ کہاں ملیں گے؟ میں ان سے علم حاصل کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ وہ بحر فارس اور بحر روم، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ ملیں گے. اب وہ اس سفر میں جو آپ کے ساتھی تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے. قرآن نے ان کا ذکر یوں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں. تو یہ آپ کے رفیق سفر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو نصیحتیں بھی فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے قوم جبارین سے جہاد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور اس طرح آپ نے تقریباً 31 بادشاہوں کو مغلوب کیا، اور اس طرح بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا. وہاں پرچم اسلام لہرایا ہے، دین کا پیغام پہنچایا ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو کہ یہ بہترین کارنامے بھی آپ کے مرہون منت ہیں. آپ علیہ السلام نے جو فتوحات فرمائیں، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک خوبیاں، کئی ایک اوصاف اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا، سبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اوصاف بے پناہ عطا فرمائے ہوتے ہیں. اور بہت سے اوصاف میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے یہ اوصاف میں کتنا پیارا ایک وصف ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر جب آپ کے پاس یہ معاملات آتے ہیں اور آپ نے بڑے احسن انداز میں لیا، اور دین اسلام کی تبلیغ سبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک بہترین وصف یہ رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات کی طرف جوڑا ہے، اللہ کی یاد کی طرف جوڑا ہے، اللہ پاک کی معرفت دلائی ہے، اللہ کی پہچان، اور لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر، جنت کی شاہراہ پر چلایا ہے. انہی میں ایک پیارا نام یوشع بن نون علیہ السلام بھی ہے. میں چاہوں گا میلاد بھائی کچھ مزید اوصاف بیان کیے جائیں حضرت یوشع علیہ السلام کے. حضرت یوشع علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام اللہ پاک سے ڈرنے والے، صحیح، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر بہت انعام فرمائے. واہ. یوں تو سبھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے، مگر حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا یہ جو وصف ہے یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. واہ واہ. اور قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. واہ. ترجمہ کنز العرفان، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 مرد جن پر اللہ پاک نے احسان کیا، انہوں نے کہا شہر کے دروازوں سے ان پر داخل ہو جاؤ. اب قرآن کریم میں یہاں پر 2 مرد کا ذکر ہوا، قال رجلانی. جی. اب ان 2 حضرات سے کون مراد ہیں؟ تو ایک ہے حضرت یوشع علیہ السلام، صحیح، اور ایک ہے حضرت کالب، اس سے مراد ہیں. اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا تھا کہ ان کے قوم جبارین کے پاس جائیں، ان کے احوال معلوم کر کے
صرف اور صرف مجھے ہی بتائیں۔ اس میں حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے اور بھی دیگر سردار تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتایا، مگر جو دوسرے سردار تھے انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ساری قوم کو ان کے احوال اس انداز میں بتائے کہ دشمنوں کی طاقت اور جسامت کو سن کر پوری قوم ڈر گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کالب اور یوشع نے انہیں حوصلہ دیا اور فرمایا کہ تم ایک بار ان کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب آؤ گے۔ مگر قوم بہت ڈر چکی تھی تو قوم نے انکار کر دیا، اور اسی واقعے کی طرف اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ جو آیت سنی ہم نے۔ اس کے علاوہ حضرت یوشع علیہ السلام کے اور بھی اوصاف ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت گزار تھے جی، اور قریبی ساتھی تھے، اور ہر لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون جب غرق ہوا سمندر کے اندر، جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام تھے جی، اور حضرت یوشع علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ موسیٰ، اللہ پاک نے آپ کو کس سمت جانے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ سامنے تو سمندر ہے۔ جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سمندر کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے جیسے ہی اشارہ دیکھا تو حضرت یوشع علیہ السلام سمندر کی طرف چلے گئے، اللہ اکبر، اور گہرائی تک کیا نہ بات۔ پہنچے، پھر واپس آ گئے کیونکہ راستہ ہی نہیں ملا۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ اللہ، حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، نہ آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں نہ آپ کو جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر مارو تو اس سے راستے بن جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جیسے ہی زمین پر مارا تو اس سے راستے بن گئے، اور حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سمندر کے پار کر لیا، اور فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کتنی محبت، اور آپ کا ایک اشارہ فرماتے ہی حضرت یوشع علیہ السلام کا اعتقاد اور مضبوطی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو چلے گا سمندر میں۔ واہ واہ، کیا یہ تھا بات۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے اوصاف۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہاں اس جو آپ نے واقعہ بیان کیا نا میلاد بھائی، یہاں ایک بڑا پیارا ایک درس ہے نقیب بھائی، کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ادھر، یوشع علیہ السلام چل پڑے آگے، سمندر کے بیچ میں چل پڑے۔ تو یہ کتنا پیارا درس ہے ہم جیسے افراد کے لیے، کہ ہم بھی تو اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ جو ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں اور اہل حق ہیں، تو جس وقت وہ ہمیں دعوت دیں، ہمیں بلائیں، تو ہم بھی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں ہم بھی بڑھیں اور اعتماد رکھیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ نقیب بھائی کہ کیا پیارا اعتقاد ہے، اعتماد ہے، یقین ہے کہ کس قدر زیادہ، کہ فرمایا کہ ادھر تو بس چل پڑے ادھر۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ گردن نہادن، سر گردن جھکا نہادن۔ دینے کا واہ۔ نام ہی ایمان ہے، اسلام ہے۔ شاہ صاحب، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں نا تو 3 چیزیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، جی، یہ اسلام سے دور اور مسلمانوں والے کاموں سے دور، یعنی تعلیمات اسلام، تعلیمات اسلام سے، اور ایک عجیب کیفیت ہے۔ جی، وہ 3 کیا ہے؟ ماہرین نے بیان کیا کہ 3 بحران ہیں، 3 مین کرائسز ہیں۔ صحیح۔ ایک چیز ہے ان میں بے مقصدیت، مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جی، اسے انگلش میں کہتے ہیں پرپز لیسنس، تو مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ اب اس کو کیا دیکھیں کہ بھئی آپ صبح اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ
بھائی آپ یہ بننا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے جی ڈاکٹر بنیں گے. کیوں بن رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی مقصد اگر ہم سوچیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں آئے کہ ہمیں پیدا ہی کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے. جی ہمارے اچھے برے اعمال کی جانچ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری چیز جو ماہرین نے ذکر کی ہے وہ ہے نمائش کی دوڑ. میٹیریلسٹک ریس اسے کہتے ہیں، نمائش کی دوڑ. جی کیا ہے؟ اب ہر دوسرا بندوں کو دیکھیں، پیج بنایا ہے، لائکس چاہیے، فالوور چاہیے، اور نمائش کیسی ہو رہی ہے کہ لباس جسم چھپانے کے لیے کم، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ پہنا جاتا ہے. بھائی پاؤں میں جوتا پہنا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ سردی گرمی سے بچنا مقصد ہے، تپش سے بچنا مقصد ہے، دوسرے کو دکھانا مقصد ہے. اسی طرح کے زندگی کے کئی کام ہیں جو نمائش کی اس میں دوڑ ہے کہ بس اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو غریب غربت سے بزن ہے، اسے غریب دکھانا اس میں شرمندگی ہو رہی ہے اپنے آپ کو. تو نمائش کی دوڑ ہے ایک جی کہ بس خود نمائی ہونی چاہیے. اسی طرح تیسری چیز ماہرین نے بیان کی وہ ہے خود فراموشی. جی اپنے آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے اللہ اکبر کہ بھائی میں کیا ہوں. اب ایک ہی آیت ان تینوں چیزوں کو دیکھیں. آیت میں بیان کیا گیا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا، تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا؟ زندگی میں رہنے کا مقصد ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا ایک ایک لمحے کا. ہماری زندگی میں اب خود فراموشی کیسی ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے، جی یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جی ہمیں دور دور تک کی خبر ہے. یہ نہیں پتا کہ میرے اندر کیا عیب ہے، یہ نہیں پتا میرے اعمال کیسے ہیں، یہ نہیں پتا میرا اعمال نامہ کیسا برائیوں سے بھرا جا رہا ہے. ہم خود کو فراموش کرے بیٹھے ہیں. اور آیت میں قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود سے ہی بے خبر کر دیا. اللہ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، آزمائش کی، کہ بندہ اپنے بارے میں سوچے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، آج کل لوگ خراب ہو گئے، اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کیسے ہیں. تو اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لا کے، جس طرح ذکر ہوا کہ اشارہ کیا آپ نے جی اور انہوں نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا کہ اس طرف جانا ہے، گہرائی تک پہنچ کے واپس آتے ہیں کہ حضرت جانا کہاں ہے، آپ نے سچ کہا ہے. تو اسی طرح ہر چیز میں لاجک نہیں تلاش کی جاتی، جو اللہ رسول نے فرما دیا ہے وہ حق فرما دیا ہے. ہمیں کچھ سمجھ آئے نہ آئے، وہ حکیم ہے، اس نے حکمت برا حکم ہمیں دے دیا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھیں نقیب بھائی کہ آپ کا اعتماد کس قدر زیادہ ہے. بالکل اعتماد ہم بھی تو غور کریں. آج جس طرح مثال بھی دی جاتی ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں، ہم جہاز پہ بیٹھ کے پائلٹ پر اعتماد کر لیتے ہیں. مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جا کر شور شرابہ کر دے بھائی پائلٹ صاحب آپ کیسا جہاز چلا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. سب سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اعتماد ہے کہ ٹھیک جا رہے ہیں. ہمیں اللہ پاک کی ذات پر اعتماد پختہ ہونا چاہیے. ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر اعتماد پختہ ہونا چاہیے. اور جو اعتماد دلانے والے ہیں علماء کرام، ہمیں علماء اہل سنت پر، ان کی تعلیمات پر بھی اعتماد پختہ ہونا چاہیے. کیا کہیں گے سجاد بھائی؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ نے صرف یہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان اور گھوڑا سمندر میں ڈال دیا. جی اب اس کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈیپلی، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1 ٹائم نہیں گئے، وہ 3 ٹائم گئے. ایک دفعہ گئے، راستہ نہیں ملا، واپس آئے، پھر سنا کہ راستہ یہیں سے ہی ہے، جی جانا ادھر ہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، واپس وہیں چلے گئے. پھر راستہ نہیں ملا کہ مجھے نہیں مل رہا، آپ کو سچ بتایا گیا، آپ سچ فرما رہے ہیں، جی مجھے نہیں مل رہا لیکن جانا یہی ہے.
واپس تیسری مرتبہ بھی غوطہ لگایا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی یا سمجھ نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ غلط ہے. میری سمجھ چھوٹی ہو سکتی ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ اس بستی میں فلاں گھر ہے یا نہیں ہے. کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ شاہ صاحب اس علاقے میں اس بستی میں ایڈریس پوچھ رہا ہے کوئی، اور میں شاہ صاحب کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ شاہ صاحب کا گھر اس بستی میں ہے یا نہیں ہے، اور میں بولوں شاہ صاحب یہاں ہیں ہی نہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں اپنے علم پر فوکس کروں کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے اس بات کا، لیکن جو کہہ رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، جو ایڈریس لے کر کے آیا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس بستی میں، اس علاقے میں شاہ صاحب کا گھر ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو بھیجا گیا ہے وہ سچ بول رہا ہے. مجھے پتا نہیں ہے نا، مجھے راستے کا اندازہ نہیں ہے، مجھے احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ ضرور ہے. واقعی اس پر غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، اپنے علم پر مان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر علم والے کے اوپر علم والا بھی موجود ہے. بہرحال ہم اسے یہیں پر کلوز کرتے ہیں. حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو خلافت ملی، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت یوشع بن نون کو اپنا ولی عہد یا اپنا جانشین، نائب مقرر فرما دیا تھا. اور جو مشن لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، اس کو لے کر کے حضرت یوشع بن نون آگے چلے. یہ جو قوم جبارین جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہ آپ ہی جا کر لڑیے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. تو اس وقت ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ میدان تیہ کے اندر بند کر دیے گئے تھے. جی. تو اس میدان تیہ کے اندر جو سزا دی گئی تھی، اس وقت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں پر ہی وصال ہو گیا تھا. اور جب یہ سزا ختم ہوئی، میدان تیہ سے نکلنے کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام اپنی اس پوری قوم کو لے کر کے چلے. آپ کے 12 قبائل تھے اور 12 قبائل کے کچھ 6 لاکھ افراد آپ کے ساتھ تھے. تو اب وہاں سے چلے اسی قوم جبارین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. جب آپ نے اعلان کیا تو چونکہ پہلے اس قوم کو سزا مل چکی تھی، تو اب انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے. جی. اب یہ چلے تو لڑنے کے لیے آگے گئے. تو ایک ندی کراس کی گئی، ایک دریا ٹائپ تھا، وہ کراس کیا گیا. اور اس کے بعد ایک اریحا بستی تھی، بہت بڑے بڑے قلعوں والی اور بڑی بڑی فصیلوں والی. اس کا جو ہے نا محاصرہ کیا گیا، کافی عرصہ محاصرہ رہا. اور جب اس کو فتح کرنے کا وقت آیا، اس کا ایک دراڑ پڑی، دیوار ٹوٹی اور اندر داخل ہوئے، گھمسان کی جنگ ہوئی. جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن لڑائی ہو رہی ہے اور فتح کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو ادھر جمعے کا دن ختم ہونے والا تھا، سورج غروب ہونے والا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن اس قوم کو جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا، ایون شکار کرنے کا بھی اجازت نہیں تھی. حکم نہیں تھا کہ آپ شکار بھی نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ اب سورج غروب ہونے جا رہا ہے. اگر یہ سورج غروب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جمعے کا دن ختم ہو جائے گا، ہماری جو لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم اب جہاد ہفتے والے دن نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ دشمن غالب آ جائے اور ہماری جو فتح ہو چکی ہے یہ شکست میں کہیں نہ بدل جائے. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کی تابع داری میں ہوں. اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے اس سورج کو روک دے تاکہ میں اپنی اس پوری قوم کے ساتھ اس فتح کو مکمل کر سکوں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سورج کو روک دیا. یہ سورج رک گیا اور حضرت یوشع علیہ السلام پوری طرح فتح یاب ہوئے اور پوری طرح یہ جو جنگ تھی ان کے حق میں ہو گئی. اور پوری طرح فتح یاب ہونے کے بعد اس وقت ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ یہ مال غنیمت جمع کیا گیا. جنگ ہو گئی، مال غنیمت جمع ہو گیا. اب اس وقت کا دور کا طریقہ یہ تھا کہ مال غنیمت کو جمع کر کے، آج تو ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا ہے. لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ مال غنیمت جمع کر کے ایک جگہ رکھا جاتا تھا. آگ آسمان سے آتی تھی، اس پورے مال غنیمت کو کھا جاتی تھی. تو مال غنیمت جمع کر کے رکھا گیا، آگ آئی لیکن اس نے مال غنیمت کو کھایا نہیں، رک گئی.
تو اب حضرت یوشع علیہ السلام 12 قبیلوں کے لوگوں کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ کسی نے خیانت کی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نے خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مال غنیمت کو آگ نے کھایا نہیں ہے. یعنی یہ علامت بھی تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. جی، جو آگ کا آنا اور اس کو لے جانا یا کھا لینا، یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی جو ہے یا یہ چیز جو ہے یہ قبول ہو گئی کو پا گئی ہے. جی. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب 12 قبائل تھے، ان کے لوگوں نے بیعت کی. تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گیا، وہ جدا ہی نہیں ہو پا رہا ہے. صحیح. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے، صحیح. جاؤ ذرا پتہ کرو. تو پتہ کیا گیا تو ایک گائے کے سر جتنا سونا چھپایا گیا تھا، وہ لایا گیا. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا اس مال غنیمت کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے. رکھ دیا گیا. تو اب وہ آگ آئی اور اس نے آ کر کے پورے اس مال غنیمت کو کھا لیا. تو گویا کہ وہ قبولیت کی کے مقام تک پہنچ گئی. واہ. تو اس انداز میں حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشن کو مکمل فرمایا. اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی. حضرت یوشع علیہ السلام کے وصال سے قریب پہلے نا، آپ کی امت میں بہت سارے لوگ نیکوکار تھے، کوئی 1,40,000 کے قریب، اور 60,000 ایسے لوگ تھے جو بدکاری کی طرف تھے یا گناہوں کی طرف تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی جی کہ اے یوشع، میں آپ کی قوم کے 1,40,000 افراد جو نیکوکار ہیں ان کو، اور جو 60,000 گناہگار ہیں ان سب کو ہلاک کرنے والا ہوں، ان سب پر عذاب نازل کرنے والا ہوں. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، یہ جو گناہگار ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ عذاب میں ڈالے جائیں، گرفتار کیے جائیں، لیکن یہ جو نیکوکار ہیں، یہ جو تیرے فرما بردار ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کو کیوں عذاب میں گرفتار کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ یہ نیکوکار وہ ہیں جو ان بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ صحبتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا کرتے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے اور ان کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس وجہ سے جیسے میں ان کو عذاب میں گرفتار کرنے جا رہا ہوں، اسی طرح ان 1,40,000 نیکوکاروں کو بھی عذاب میں گرفتار کرنے جا رہا ہوں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. آپ دیکھیں جو آپ جس طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ جس کا منصب ہے نا، اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے نیکی کی دعوت ضرور دیں. فرمایا نا کہ جب آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روکیں، ہاتھ سے روکیں. آپ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، آپ زبان سے کہنے کی طاقت رکھتے ہیں تو زبان سے روکیں، وگرنہ دل میں اس کو برا لازمی جانے کہ یہ ایمان کی کمزور ایمان کی علامت ہے. جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے وہیں پر دوسرا پہلو ایک یہ کہ خیانت کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جو قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. ایک فرد کی خیانت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک جو نیکی والا سلسلہ ہے، وہ قبولیت کا جو سلسلہ ہے وہ رکتا ہے ایک کی وجہ سے. بسا اوقات کسی ایک کے گناہوں کی وجہ سے وبال سب پر آ رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وبال سب پر نہیں آ رہا ہوتا لیکن نحوست چھائی رہتی ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک گناہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بقیہ سب نیک تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. ایک تھا کہ جو مستقل گناہ کیا کرتا تھا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر سن رہے ہیں، تو اس میں میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہم اپنا محاسبہ بھی ضرور کرتے چلے جائیں کہ کیا وہ ان کی قوم کے جو برے افراد تھے، یا ان کے جو برے افعال تھے، یا ان کے وہ اعمال کے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی تھی، کہیں وہ برے اعمال ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے؟ کیا وہ بری خصلتوں کے عادی ہم تو نہیں ہیں؟ کیا وہ بری صفات کے عادی ہم تو نہیں ہیں؟ کیا وہ بری جو روش ان لوگوں نے اختیار کی تھی ہم بھی تو اسی روش پر نہیں چل رہے ہیں؟
وہ برے افعال اعمال ان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. چونکہ یہ جو اسلاف کا ذکر کرنا ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے یا صحابہ اہل بیت کا جو ذکر ہے، یہ جو ہم بھی ذکر کرتے ہیں اپنے اسلاف کا، تو اس میں ایک مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو سمجھا جائے، اور ان کی سیرت کو سمجھ کر ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ جو برے افعال کی وجہ سے اس وبال میں پڑ گئے، ان پر یہ مصیبت آ گئی، تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں. بڑا پیارا ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ آج کا دور یہ نہیں ہے کہ آپ تجربات کر کے سیکھیں بلکہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. خیر یہاں پر تو ایسا تجربہ کرنا بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہوں والا تجربہ کر کے آپ وہ انتظار کریں، معاذ اللہ. صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ جو اسلاف نے، یعنی اسلاف کو اگر ہم پڑھتے ہیں، دوسری قوموں کا ذکر پڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، ان کی قوموں نے جو ظلم کیے یا ان کی قوموں نے جو برے افعال کیے، ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ کرے ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بن جائیں، نیکی والے افعال کرتے رہیں، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، بسر کریں گے، تو انشاءاللہ دونوں جانوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تعارف جو ہم نے کچھ ٹاپک پر گفتگو کرنی تھی یہیں تک کرتے ہیں، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، چونکہ حضرت شمویل علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں. انشاءاللہ حضرت شمویل علیہ السلام کا بھی ذکر کریں گے. میں چاہوں گا نقیب بھائی کچھ تعارف حضرت شمویل علیہ السلام کا بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی کی دعوت پہ بات ہوئی تو میں ایک بات عرض کر دوں. حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبادت کی لذت 4 چیزوں میں ہے. اگر 4 کام کرو گے تو عبادت کی لذت ملے گی. نمبر 1، اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان کی ادائیگی کرو، جو حرام فرمایا ہے ان سے بچو، اور تیسری چیز فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. یہ 4 کام کرو گے تو عبادت کی لذت ملے گی. اور نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، تشریف لائے. ایک نام حضرت شمویل علیہ السلام کا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد جب قوم بدعمالیوں کا شکار ہو گئی، بد اعتقادیوں کا شکار ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جابر بادشاہ جالوت مسلط کر دیا، جس نے انہیں بیت المقدس سے نکالا اور ان پہ ظلم کیا، بچوں کو غلام بنایا. چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت شمویل دنیا میں آئے اور آپ ایک عالم کے سپرد ہوئے، ان سے تورات کے احکام سیکھتے تھے. ایک رات سوئے ہوئے تھے تو اس عالم کی آواز میں حضرت جبریل نے پکارا، تو آپ اٹھ کے عالم کے پاس گئے کہ جی آپ نے مجھے بلایا ہے. انہوں نے کہا میں نے نہیں بلایا. پھر آواز دی تو پھر اٹھے اور جا کے ان کی آواز سنی، انہوں نے کہا نہیں بلایا. تیسری بار جب پھر اٹھے تو حضرت شمویل سے وہ عالم کہنے لگے کہ اب آواز آئے تو آپ نے جواب نہیں دینا، سوئے رہنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ اٹھیں اور احکام کی تبلیغ کریں. تو آپ نے پھر دین اسلام کی اور دینی احکام کی، تورات کی تبلیغ شروع کی. تو لوگوں کے آپ سردار بنے، لوگوں کے جا کے لوگوں کو تبلیغ فرمائی. تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ ایک بادشاہ کو ایک بندے کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، ہم ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جنہوں نے ظلم کیا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ایک عصا آیا اور فرمایا گیا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا اسے بادشاہ بنایا جائے گا. تو آپ نے قوم میں جب ماپنا شروع کیا تو طالوت کا قد عصا کے برابر نکلا. اللہ کے نبی نے طالوت کو لوگوں کا بادشاہ مقرر کیا. اب لوگ کہہ رہے تھے کہ جہاد کا حکم دیں اور اس طرح ہمیں لوگوں کے ساتھ ہم قتال کریں گے. تو آپ نے فرمایا یہ نہ حکم آ جائے اور تم کرو نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟
وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے دور کر دیا گیا، ہم تو جہاد کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا، اب وہ وہاں سے پھر گئے، مکر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، جو نافرمان ہے، ظلم کرنے والے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب یہاں جو قابل غور بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جب شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کر دیا تو قوم نے کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مال ہے، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے علم دیا ہے اور مضبوط جسم دیا ہے، یہی تمہارے رہنما بنیں گے، بادشاہ بنیں گے۔ پھر طالوت کی قیادت میں لوگوں نے قتال بھی کیا اور آگے بڑھے، اور اس کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ذکر فرمائی گئی کہ جس طرح بدر والوں کی تعداد تھی اتنی ہی ان کے ساتھ مل کے قتال کرنے والوں کی تعداد تھی۔ بخاری میں فرمایا 310 سے زیادہ، اور ترمذی میں فرمایا 313 کی تعداد تھی جو طالوت کے ساتھ مل کے جنہوں نے جالوت سے قتال کیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ ان کو اس طرح عمل کا کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ تعارف ہم نے حضرت شمویل علیہ السلام کا سنا ہے، اللہ پاک آپ کی تربت پر بھی اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ کچھ میسیجز لے لیتے ہیں جی آپ کے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ بال ٹوٹنے جھڑنے کا علاج بیان کر دیں جی۔ اچھا جی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میری عمر 35 سال ہے، میرے پاؤں، جسم، جوڑوں اور پٹھوں میں بہت درد رہتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ٹیسٹ بھی بتا دیں اور دیسی علاج بھی بیان فرما دیں۔ اچھا جی، امجد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی مجھے کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ میسیج ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان علی ہیں اٹک کامرا کینٹ سے، کہہ رہے ہیں جی گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ اچھا جی یہ تو عرض ہو گئی مکمل۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، ثاقب بھائی خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ۔ خلیل بھائی نے میرا پسندیدہ کلام پڑھا، بہت شکریہ۔ خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے۔ اللہ پاک آپ سب حاضرین کو اس سال میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین آمین۔ اچھا جی، نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ چھائیوں اور داغ دھبوں کا کوئی علاج بیان کر دیجئے جس سے وہ کم ہو جائیں۔ اچھا جی، ثاقب بھائی جمعہ مبارک ہو، میمنی میں کلام سنا دیں جی۔ یہ تو خلیل بھائی سنا سکیں گے میمنی میں کلام۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ خلیل بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کی منقبت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ خلیل بھائی سے منقبت بھی سنوا دیں انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں کا ایک پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے بچوں کا پیکیج دیکھتے ہیں۔ کھانے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ والا برکات اللہ۔ میں بھی مدد بات کری ہوں، میں کھانے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ والا برکات اللہ۔ میرا نام دعا ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ لوگ کو کھانا کھانے کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ والا برکات اللہ۔ میرا نام زینب ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں ناروال سے ہوں۔ میں آپ کو کھانا کھانے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ آج میں آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ والا برکت اللہ۔
मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं घर मदीना में पढ़ता हूँ। मैं वाकई में रहता हूँ। मैं आज आपको खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मैं आज आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अलीम जामा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको खाने की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। आज मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह। आज मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। आज मैं आपको खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मेरा नाम सैमा फातिमा। खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। मेरा नाम सुदेश है। मेरे बाबा का नाम हाफिज वकास है। मैं चिन्हियों से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अभी खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। आज मैं आपको खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों की, प्यारे प्यारे बच्चों ने दुआ सुनाई। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ बच्चों ने तो माशाल्लाह सही तलफ़ुज़ के साथ भी कोशिश की सुनाने की। कुछ बच्चों की कुछ आजमाइश इस एतबार से रही कि तलफ़ुज़ सही नहीं है, चूँकि छोटे बच्चे हैं, इनसे तो मामला ऐसा है भी नहीं, गिला भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकें कि जब हम बच्चों को सिखाएं तो कोशिश कीजिए सही तलफ़ुज़ के साथ आप इनको अदा करवाएं। कारी साहब जिनके पास बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां जिन बाजी के पास पढ़ती हैं, उनको कह दिया जाए कि अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ आप ये दुआ इनको याद करवा दें। क्या तो वालिदैन को इजाज़त है खुद भी तलफ़ुज़ से पढ़ने की? हाँ, वालिदैन को भी खुसूसियत के साथ पहले तो तरजीह ही है कि वालिदैन खुद सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें और पढ़ाएं। वगरना कारी साहब की जिम्मे भी डाल देंगे तो चले, होता ही है ना, बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं कारी साहब के पास, बच्चियां बाजी के पास पढ़ रही होती हैं, तो चले। इसीलिए कहने का मकसद ये है कि आप पर बोझ ना आए, उन्हीं पर बोझ रहेगा, तो चले वो एक सही तलफ़ुज़ के साथ बयान करवा देंगे। बहरहाल अल्लाह पाक रहमत की नज़र में। खलील भाई, कुछ इलाज आप बयान फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेहरे के दाग धब्बे और छाइयों के हवाले से जो था, तो इसके लिए चेहरे के दाग धब्बों के लिए, छाइयों के लिए एक दो तीन मैं इलाज अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये कि अच्छे असली जो आपको शहद दस्तियाब अगर हो जाए, अच्छा शहद, तो उसका इस्तेमाल करें। खून को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वैसे भी ये बाबरकत चीज़ है। तो 1 चम्मच शहद का 1 गिलास पानी में डालकर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, ये भी इसका एक तरीक़ाकार है। मज़ीद ये कि मुनक्के होते हैं, मुनक्के जो बड़ी किशमिश होती है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम 3-3 या खाने के बाद 3-3, ये भी इंशाल्लाह मुफीद होते हैं। इसी तरह से गुल मुंडी के नाम से छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं, तो इसको तकरीबन 10-11 दाने रात को भिगो दें और सुबह इसको छान कर इसका पानी थोड़ा गर्म कर लें, इसको फिर छानने के बाद इसका पानी पी लें। और मज़ीद इसको बेहतर करना है तो जैसे 10 दाने गुल मुंडी के और तकरीबन 7 दाने उनाब के, तो ये मिक्स कर लें और इसको रात को भिगो दें। तो ये भी अगर बिलफर्द चेहरे पर कोई इस तरह के दाग धब्बे हैं तो खून की ख़राबी के बायस, तो इंशाल्लाह वो इसमें फ़ायदा होगा। बाज़ों को जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है जी, तो वो इसके अंदर थोड़े से सना मक्की भी डाल लें। सना मक्की तकरीबन 6 ग्राम इसमें शामिल कर लें, 6-7 दाने उनाब के और 10-11 दाने गुल मुंडी के। तो ये कि फिर उससे मज़ीद ये कि पेट भी साफ़ होगा और इंशाल्लाह इससे भी इसमें फ़ायदा होगा। जोड़ों में दर्द के हवाले से पूछा, तो जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो आप खाने पीने पे अगर तवज्जो दें तो ऐसी चीज़ें कि जो जोड़ों का दर्द पैदा करती हैं उस पर थोड़ी तवज्जो दे लें। जैसे चावल है, आलू है, इसको वक्ती तौर पे रोक दें, चावल, आलू, बड़े का गोश्त वग़ैरह, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि असगन के नाम से
एक जड़ी बूटी आती है असगन, और नंबर 2 सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी और असगन, ये 2 चीज़ें ले लें। और इसके अंदर आप चाहें तो मिश्री भी इतनी ही मिला सकते हैं, 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम मिश्री मिलाकर इसको पीस के रख लें, और सुबह शाम 1-1 चम्मच छोटी वाली तकरीबन 3-3 ग्राम इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये भी मुफीद है। इसी तरह से असाब पट्टे कमज़ोर हों, जिस्मानी जोड़ों के दर्द के एतबार से अंजीर बहुत अच्छा इलाज है, अंजीर इस्तेमाल करें। आजकल जैसे आम का मौसम है, आम इस्तेमाल करें, ये भी इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा। और अंगूर चेहरे के हवाले से, जिस्मानी ताकत के एतबार से अंगूर, पिस्ते, बादाम, खजूर, किशमिश, ये जो चीज़ें गिनवाई हैं तो इसमें से जो आप खा सकें, आपके लिए आसानी हो तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से दांतों के एतबार से मिसवाक शरीफ बेहतरीन है, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या होगा, तो मिसवाक जो है पाबंदी से आप इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ खाने के बाद हमने अपने शेख तरीक़त अमीर रसूलुल्लाह दामद बरकातुहू मालिया को इस हवाले से ख़ास तौर से देखा कि जब आप चाय नोश फरमाते हैं उसके बाद उस कप में थोड़ा पानी डालकर मुंह में घुमा लेते हैं पानी। अपने दांतों की इस हिसाब से भी केयर करें कि कुछ खाएं पिएं तो अपने जैसे कुल्ली कर लें या पानी को जैसे किसी भी अंदाज में दांतों को साफ़ कर लें, ताकि वो मीठा लगा हुआ रह जाता है। रात को सोते वक्त भी ऐसा ही होता है कि खा लिया पी लिया सो गए, तो इसका भी ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या ही अच्छा हो कि खाने का वुज़ू कर लिया जाए, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, जो आप तवज्जो जिस तरफ दिला रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा, ये तो सुन्नत की अदायगी भी होगी, सवाब की नीयत से करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से जो है वो अमीर सुन्नत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद इस हिस्से को, ये जो हिस्सा होता है हमारा, तो इसको जो है ना साबुन से धो लें, साबुन से या किसी भी चीज़ से, कि ये धुल जाए कि यहाँ पर जरासीम पलते बढ़ते हैं, चिकनाई के खाने की चिकनाई यहाँ लगी हुई होती है। तो इसी तरह से दांतों को भी साफ़ करेंगे अच्छे अंदाज से। कई कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, बहरहाल वो 6-6 महीने दांत साफ़ नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है कीड़ा क्या बहुत कुछ लगेगा। तो इसलिए दांतों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसों को देखा है कि जवानी के अंदर उनके दांत भुर रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि भाई बाल झड़ते हैं जी, दांत भी ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये दांत किसी बीमारी की वजह से भी होता है कि ये कमजोर पड़ते हैं, झड़ते हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से भी इसका कुछ होता है? उससे भी होता है। मजीद ये कि जिस्म के अंदर जैसे खाने पीने के बाद चीज़ों के असरात होते हैं जी, कि जैसे जोड़ों का दर्द है जी, जोड़ों का दर्द होता है तो जिस्म कमज़ोर होता है, उसी के बायस ही होता है। अब कमज़ोरी किस वजह से हो रही है, खाने पीने में क्या ऐसा है, तो खाने पीने को ही अगर बंदा बेहतर कर ले तो दांतों के साथ साथ बहुत कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो जाता है। लेकिन ये है कि ये बाद औक़ात होता है कि वो दांतों पे मंजन लगा रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं जी, लेकिन दांत उनके ठीक नहीं हो पाते, तो उसका ताल्लुक उनकी ग़िज़ा से होता है। सही, वो अच्छी से अच्छी वो पेस्ट लगा लें, बहुत कुछ लगा लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा देंगे, बड़े टैबलेट खा लेंगे, लेकिन वो होता क्यों सही नहीं है कि वो दांतों की सफाई का एहतमाम हो नहीं पाता। सही, उसको देख लिया जाए। अल्लाह पाक हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बालों के आखिरी बात रहेगी, बाल झड़ने के हवाले से, तो बालों के लिए एक तेल बनाकर आप रख लें, जैसे 50 ग्राम उसमें तिल का ऑयल, 50 ग्राम उसमें कोकोनट ऑयल और उसमें 20 ग्राम आप डाल लें कस्टर्ड ऑयल, ये तीनों को मिक्स करके रख लें, इसको बालों में अच्छे से लगाएं तो इंशाल्लाह ये बालों के हवाले से इंशाल्लाह मुफीद होगा। जिल्द के हवाले से बसा औक़ात होती है आजमाइश, जिल्द जी, खारिश बहुत आ जाती है, बाजों की ना सुर्ख हो जाती है जिल्द। अच्छा, मौसम के एतबार से भी होता है कि शायद जैसे गर्मी का मौसम शुरू होगा तो पूरी गर्मी के ये जितना टाइम रहेगी तो वो सुर्ख हो जाती है, बिल्कुल सुर्ख, और खारिश भी बाज़ औक़ात हो रही होती है। ये वजह भी क्या है और उसका इलाज क्या है? इसे अपने अपनी जिस्मानी कैफियत होती हैं, बाज़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है, बाज़ों को गर्मियों में भी सर्दी ज़्यादा लग रही होती है। जी, आपसे मुराद वही लोग हैं कि जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। मुझे ना वो एक भाई का ही बात याद आ गई, तो वो जैसी सर्दियां आती हैं ना, उनको बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा होता है ना कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो हर दफा उनका एक जुमला होता है कि बस लगता है ये सर्दियां मेरी आखिरी होंगी, ये सर्दियां मुझे खा जाएंगी, बचना मेरा मुश्किल है। अल्लाह पाक हाफिज वाला मामला मेहरबानी फरमाए। और आप वाली बात है, गर्मियों में भी ना वो रजाई लेकर सो रहे होते हैं। जी जी, इसमें यह कि अगर गर्मियों का जैसे मौसम है तो इसके एतबार से जो मौसम के असरात होते हैं, बाद लोग इसमें बाहर घूमते रहते हैं
और गर्मी सर्दी का इतना कोई एहतमाम उनका नहीं होता, जी। लिबास के एतबार से भी दीगर एतबार से भी, तो वो तो लिहाज रखना ही चाहिए। इसी तरह से अगर गर्मियाँ हैं, अब उसमें भी उनकी रूटीन है कि वो सर्दियों में भी रोज़ गोश्त खाते थे, तो गर्मियों में भी रोज़ गोश्त खाना है। तो इसी तरह अगर आप गोश्त खाने की आपकी आदत है तो अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा चेंज कर लें कि उसके अंदर अगर गोश्त खा रहे हैं तो थोड़ा सा कभी लौकी डाल लें, कभी टिंडे डाल लें, कभी तोरई डाल लें। तो इस तरह से फ्रूट के एतबार से भी अपना खाना पीना अगर बेहतर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और इसी तरह से शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने इसी तरह के मामलात के लिए जैसे पनीर बुटी का फरमाया था, तो वो भी रात को 8-10 दाने भिगो के सुबह उसका पानी पिया जा सकता है। मगर ये है कि ऐसे लोग वो अब जिनको सर्दी गर्मियों में भी सर्दी लग रही है तो वो अगर पनीर बोटी पियेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अपने तबीब के मशवरे से करें, ठंडी होती है। अल्लाह रहमत की। तो इंशाल्लाह आड़ू का इस्तेमाल करें। आजकल आलू बुखारे का मौसम है, तो अगर आलू बुखारा खाते रहेंगे तो वो भी इस मौसम में मुफीद है। सबसे बेहतर इलाज अगर यूँ कहें, अपने जो बुज़ुर्गों से सुना हमने, शहद का इस्तेमाल किया जाए इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में। 1 चम्मच शहद पानी में डाल के इस्तेमाल कर लें तो खून साफ करने की बेहतरीन दवा है। वाह, जब खून साफ होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ज़बरदस्त। जामुन के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। हमारा पैकेज भी इंशाल्लाह जामुन के हवाले से है, इसके फ़वाइद क्या हैं? पहले मेरा ख्याल पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह जामुन के फ़वाइद बरक़ात इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। जी आइए पैकेज देखते हैं, फूड अपडेट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है द मॉर्निंग शो ऑफ मदनी चैनल, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और सेगमेंट है फूड अपडेट। आज का जो हमारा फूड है वो है जामन, और आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जामन के मुतालिक क्या है हकीकत, ये आपको इंशाअल्लाह उल करीम हम बताएंगे। जामन के मुतालिक हमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जामन आता कहाँ से? सिंध का जामन है, पंजाब का भी शुरू नहीं हुआ। कौन सा महीना ऐसा है कि जिस महीने में आपको मार्केट में बेहतरीन जामन मिल सकता है? ये 6ठा महीना बेहतरीन जामन आती है, पूरा महीना चलता है। 6ठा महीना 7वां महीने की 20 तारीख तक चलता है इसका माल जामन। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो जामन मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखें? देखिए जामन तो अव्वल 4 किस्म की जामन आती है ना, जो इस वक्त चल रही है वो फार्मी जामन है, और एक मुरली चल रही है उसमें कटास होता है, और एक है चेरी, वो छोटा गोल होता है, उसको चेरी चाइना चेरी बोलते हैं। तोड़ाई बहुत मुश्किल होती है इसलिए क्योंकि बड़े दरख्त होते हैं, इसके बेले वेले नहीं होती हैं। रस्से बांध के फिर ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ लगाते हैं। एक बंदा इसकी तोड़ाई के 1500 रुपए लेता है खाली तोड़ने के। पंजाब का भी जामन आता है, तो इन दोनों के जामनों में कोई फर्क है? ये फार्म का जामन है, सिंध वाला। अच्छा, वो पंजाब वाला जो देसी है। अच्छा, ये देसी और फार्मी की पहचान कैसे होगी? पहचान ये फार्मी थोड़ा नरम होता है। अच्छा, जैसे मैंने जी इसके पीछे ये देखो, आप देख रहे हो ना, देसी के पीछे ये चीज होगी। अच्छा, बिल्कुल काला होगा देसी, ये फार्मी है, ये देखो लाल है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत कमाल की बात इन्होंने कही है, और वाकई मुझे भी जिंदगी में पहली बार पता चली है कि आप जामन देख रहे हैं, ये ऊपर से जो है ना वो डार्क पर्पल है, लेकिन नीचे से लाइट पर्पल है, यानी कि ये फार्मी जामन है। ये इसकी पहचान ये है कि ये नीचे से अगर लाइट पर्पल होगा तो ये फार्मी जामन है, और अगर ये पूरा डार्क होगा, यानी अगर पूरा ये डार्क पर्पल होगा तो ये जो है वो देसी जामन है। देसी अगर बेचा जा रहा है, हाँ वो तो सही क्या है। वो कच्चा है, वो बड़े बड़े पक जाता है? 19-20 इतना कच्चा नहीं होता है कि वो कच्चापन उसमें थोड़ा सा 19-20 होता है, वो बेचते हैं, वो फिर चांटी करते हैं अपने हिसाब से। ये फार्मी जो है ये नहीं बेचा जाता। फार्मी जामन जो है वो थोड़ा सा नरम होता है, इसका गोदा ज्यादा होता है, तो ये कहने के लिए अभी इस वक्त जो बेहतरीन है वो फार्मी जामन है। अच्छा, जामन के हवाले से ये बताएं कि मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने इतनी सारी जो रखी हुई है टोकरियां जामन की, अव्वल तो ये शादी वाले अंदाज में नहीं तोहफा लेके जाते हैं, उस अंदाज में पैक हुई है, तो एक टोकरी कितने की होती है और कितने किलो की? भैया ये वजन इसके ऊपर लिखा हुआ है, टोकरी ऊपर लिखा हुआ 19, 18, 16, 17 सबका अपना अपना वजन है। अच्छा, वजन के हिसाब से बिकती है? ये वजन के हिसाब से बिकती है। अभी 240 रुपए किलो बिक रही है। अच्छी जामन है जो, यानी पर केजी 240 रुपए। पर केजी 240 रुपए। इससे हल्की है जो 200 में 180 में मिल रही है। फिर हल्की और भारी का कॉल है, इसका अंदाजा कैसे होता है? दाने के हिसाब से देखते हैं, यार ये छोटी छोटी है, ये हल्की है। यानी 1 नंबर और 2 नंबर आप अलग कर देते हैं ताकि जिसको जिस हिसाब से चाहिए, जैसी चाहिए वैसी ले मिल जाए। मैंने 200 से लेकर 190 से लेकर 220-30 तक बेचा है। हाँ, जो टीए वाले हैं, जो बड़े टीए हैं, जो अच्छा माल लेके जाते हैं, फिर वो इधर भी महंगा लेते हैं। माशाखोर अगर मुझसे 250 का लेता है तो जाहिर है वो भी 10-20 अपना रखेगा, तो 10-20 अगर वो रखेगा, कुछ खर्चा भी आ जाता है, तो 300 रुपए तक का गिराक को पड़ जाता है। वो जाके फिर आगे उसको 400 रुपए का सेल करेगा। वैसे मदनी चैनल के नाज़रीन, जामन जो है वो कुदरत का कमाल शाहकार है,
کہ صرف جامن کا پھل ہی نہیں بلکہ جامن کا درخت جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کے لیے، شوگر کے لیے، جامن کی گٹھلی کو پیس کے پاؤڈر بنتا ہے، شوگر کے لیے بہت زبردست چیز ہے. جامن کے متعلق جو رائے تھی وہ سنی ہے. چند بینیفٹس جامن کے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین فروٹ ہے. اسی طرح یہ نظام انہضام کے لیے بہترین ہے. اسی طرح خون کے اندر جو شوگر ہوا کرتی ہے اس کے لیے بھی جامن جو ہے وہ بیسٹ جو ہے وہ فروٹ مانا جاتا ہے. اسی طرح انسان کی جلد وغیرہ کے اندر جو دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں، جن کو جلد کی پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ جامن بہت فائدہ مند ہوا کرتا ہے. اس وقت مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. تو ہمارے مبلغین بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ہمارے بہت سارے مبلغین مختلف زبانوں کے ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. آپ سب اپنی زبانوں میں بتائیں کہ آپ کی زبان میں جامن کو کیا کہتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے ہاں دانیال بھائی جامن ہی کہا جاتا ہے. نقیب بھائی آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی کہا جاتا ہے. اس طرف کچھ اور تو نہیں کہا جاتا؟ ہمارے یہاں جموں بولتے ہیں، جموں. اچھا جموں بولتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. خلیل بھائی یہ بھی پوچھ رہے ہیں نا کس زبان میں بولتے ہیں. سرائکی میں. سرائکی میں. خلیل بھائی کیا فرمائیں گے جامن، جموں، جامن کے حوالے سے؟ اس میں بعض بچوں کو نا جن کو بھوک نہیں لگتی ہے، جی زیادہ تر یہ بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا گودا نکال لیں. گودا نکال کر اس پہ تھوڑا سا زیرہ، تھوڑا سا کالا نمک، جی، اور تھوڑی سی جیسے شکر ڈال لیں، دیسی شکر جو ہوتی ہے وہ ڈال کے گودا اس کو مکس کر کے صحیح. یہ بچوں کو کھلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھوک میں اضافہ ہوگا. جی اسی طرح سے آج کل آم کا موسم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جن کو شوگر ہے تو وہ یہ استعمال کریں. انشاءاللہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. انسولین کے اعتبار سے ان کو انسولین میں بھی فائدہ کرتا ہے، انسولین بنانے میں مدد کرتا ہے. تو اس کی گٹھلیاں بھی ضائع نہ کریں نا. صحیح. اس کی گٹھلیاں گھر میں اس کو جب بھی استعمال کریں تو گٹھلیاں اس کی سکھا لیں، سکھانے کے بعد اس کو پیس کے رکھ لیں. اور خدا نہ خاصہ کوئی مریض ایسا جس کو شوگر ہے تو وہ آدھی چمچ صبح شام اس کی گٹھلیوں کو پیس لیں، صبح شام آدھی گٹھلی استعمال کریں تو انشاءاللہ مفید ہے. طبیب کے مشورے سے یہ کیا جائے. اسی طرح سے معدے کے اعتبار سے، جگر کے اعتبار سے، یا بعض لوگوں کی تلی کے مسائل ہوتے ہیں، تحال تلی کی خرابی ہوتی ہے، ان کو مفید ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے پھوڑے پھنسیوں کا ذکر کیا تھا، پھوڑے پھنسیاں یا اس طرح اسکن پرابلم، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ مفید ہے. اور ایک خاص مرض کے بعد لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کھانا کھایا تھوڑی دیر بعد ان کو بڑے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جی پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے. کچھ گھنٹے 6 یا 7 گھنٹے جسم میں، پیٹ میں یہ چیزیں رہنی چاہیے جو ہم نے کھایا، پھر وہ ہضم ہوتی ہیں. اور لیکن ابھی کھایا آدھے گھنٹے بعد ان کو واش روم جانا ہوتا ہے، ان کو پھر کھایا پیا لگتا نہیں ہے، بیماری ان کی بڑھتی رہتی ہے، کمزور رہتے ہیں. تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کا استعمال کریں تو اس سے معدہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ مفید ہوگا. اس کا سرکہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اگر اس کا اچھا سرکہ مل جائے تو وہ بھی اس کے انشاءاللہ مفید ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک حضرت یوشع علیہ السلام اور شمویل علیہ السلام، سیرت حضرت یوشع و شمویل علیہ السلام یہ رہی ہے. انشاءاللہ اسی پر مزید بھی گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا تابوت سکینہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. تابوت سکینہ کیا ہے، اس کا کیا واقعہ ہے، کچھ ارشاد فرمائیں. تابوت سکینہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا اللہ پاک نے جی، اور اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی نشانیاں تھیں. جی. یہ صندوق جو ہے نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا. آپ علیہ السلام اس میں تورات رکھتے اور اپنا مخصوص سامان اس صندوق میں رکھتے تھے. چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کپڑے اور نالین شریف، اور ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، اور تھوڑا سا جو ہے من، اس میں من بھی شامل تھا تھوڑا سا. اب یہ صندوق کی کیا برکتیں تھیں. جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، جس سے بنی اسرائیل کا دل جو ہے وہ پرسکون رہتے. اور آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جی.
جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے. دشمنوں کے مقابلے میں اس تابوت کی برکت سے وہ فتح پاتے تھے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی جی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی تو ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، اور جو قوم عمالقہ کے لوگ تھے وہ اس تابوت کو چھین کر لے گئے، اور انہوں نے قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس تابوت کو بے ادبی کی جگہ پہ رکھا اور اس کی توہین کی. اس کی وجہ سے قوم عمالقہ پر کہیں کہیں طرح طرح کے مصائب اور امراض ان میں شامل ہوئے، اللہ اکبر. اور ان کی 5 بستیاں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کری ہے، جی بے عزتی کری ہے، تو انہوں نے اس تابوت کو، اسی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے عذاب، تو انہوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا. صحیح. اور بیل جو ہے وہ فرشتے لے کر طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کا بادشاہ مقرر ہونے کے لیے قرار دادا، تو جی جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل پر آیا تو طالوت جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہوا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے پھر واپسی اس کی برکتیں حاصل کری. اور اسی طرح اس واقعے سے ہمیں تابوت سکینہ جو لوگ بے حرمتی کرتے ہیں تو ان پر عذاب مسلط بھی ہوتا ہے، اور بزرگان دین کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ہمیں چاہیے ہم اس کا ادب بھی رکھیں، اس کا لحاظ بھی رکھیں، اس کی تعظیم بھی کریں، اور اس کی برکت سے ہم دعا بھی کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ، اور ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کچھ چیزیں ہیں جو نسبت رکھنے والی ہوتی ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو ہر چیز میں نسبت ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نسبتوں کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، نسبتوں کا پاس بھی رکھتے ہیں، اور انہی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صحابہ کرام سے محبت کیوں ہے؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اہل بیت اطہار سے محبت کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. مکہ پاک، مدینہ پاک کو ماضی دیکھیں نا، حضور کے آنے سے پہلے وہ کیسی جگہ تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ مدینہ الرسول ہے، وہ طیبہ ہے، طابہ ہے، وہ دار الشفا ہے، مدینہ الرسول ہے، مدینہ منورہ ہے، 100 سے زیادہ اس کے نام ہے. اسے دار الشفا کہا جاتا ہے، وہاں کی ہواؤں میں، فضاؤں میں شفا ہے. ایسے ہی بزرگان دین کی کچھ چیزیں ہیں جو ان سے نسبت رکھتی ہیں تو ان کی نسبت کی وجہ سے اس میں برکت آ جاتی ہے. میں چاہوں گا نقی بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. کچھ چیزیں جو اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والی ہیں، انبیاء کرام ہیں، صحابہ اہل بیت ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں، جس طرح یہ تابوت سکینہ ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی چیزیں موجود ہیں، ان کے عصا موجود ہیں، ان کے امامہ شریف موجود ہیں، تورات شریف کے نسخے موجود ہیں. تو اس کی برکت ایک تو دیکھیں کہ برکت ہے، اور پھر اس برکت کی وجہ سے سکینہ نازل ہے، اور اسی برکت کی وجہ سے وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ فتح بھی نصیب ہو رہی ہے. تو ہم بھی اولیاء کرام سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں. کیا کہیں گے؟ یہ بہت زبردست بات ہے اور بڑی خوبصورت دلیل اس میں موجود ہے تبرک کے حوالے سے کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں، جو ان کا پیراہن ہوتا ہے، قمیص مبارک ہے، امامہ شریف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت رکھتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر، اور یہ بخاری شریف میں 4 جگہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ موجود ہیں، تو ایک باپردہ خاتون حضور کی بارگاہ میں ایک ہاتھ سے بنی ہوئی چادر پیش کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی حاجت بھی تھی، حضور نے اسے زیب تن فرمایا. جب چادر زیب تن فرمائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ نے عرض کی ما احسن هذه فاقسنیها، یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، آپ مجھے عطا فرمائیں. لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنی بیک کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی. ابھی یہ انہوں نے عرض کی، حضور کھڑے ہوئے. لما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے، اندر تشریف لے گئے کہ چادر چینج کر کے ان کو دیں.
جب گئے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور کو اس کی حاجت تھی، حضور سے جب کچھ مانگا جاتا ہے حضور اسے منع ہی نہیں فرماتے، تو آپ نے یہ چادر حضور سے کیوں مانگی؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر حضرت ان کو پیش کی. اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ادھر انہوں نے مانگا ہے اور ادھر حضور کھڑے ہوئے کہ اندر سے چادر چینج کریں اور یہ ان کو دیں. اب چادر دی ہے تو جب صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں مانگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوثر الجاری بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کیوں مانگی. انہوں نے بتایا فَإِنَّهَا مَسَّتْ جَسَدَهُ الشَّرِيفِ، اس لیے مانگی ہے کہ یہ چادر نبی پاک کے جسم مبارک سے مس ہو چکی ہے. اب بخاری کے واضح الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا صحابہ سے میں نے اس لیے مانگی ہے رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضور نے اپنے جسم مبارک پہ اس کو اوڑا ہے اس میں برکت پیدا ہو گئی ہے. میں نے برکت کے لیے، یہ برکت کہاں کام آئے گی خود بیان کیا اللہ، علی اکفن فیہا، کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے اس میں کفن دیا جائے. پھر حضرت سہل بن سعد جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے گئے پھر اسی چادر میں آپ کو کفن دیا گیا جس کا آپ نے اظہار کیا تھا. صحابہ کرام کی کچھ چیزیں ہیں نا جو صحابہ کرام نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وصیت کی تھی نبی کریم علیہ السلام کے ناخن مبارک، منہ مبارک شریف. اچھا بعض صحابہ کرام کا جو عمل ہے کہ ان کے پاس منہ مبارک شریف تھے، یعنی اس کی برکت بھی کس انداز میں لی گئی؟ ایسا ہی ہے، صحابہ نے حضور کی وہ چیزیں سنبھال کے رکھی اور بوقت وصال وصیت فرمائی کہ انہیں ہمارے کفن میں رکھا جائے. کسی نے اپنی آنکھ پہ رکھنے کی وصیت فرمائی. وجہ کیا تھی کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں، حضور کے جسم سے ٹچ ہونے والی چیز ہے، اس کی برکت سے اللہ ہماری قبر کو روشن فرمائے گا. ان کی قبریں تو ہے ہی روشن ہی ہے. اچھا اس میں تابوت سکینہ میں جو لفظ آیا نا سکینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قلبی سکون، دل کا سکون. اس کی ایک حدیث میں عرض کر دوں بس. معجم کبیر میں ایک حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے صحابہ کہ یہ جو سکون قلب ہے، سکینہ ہے، یہ عمر کی زبان پہ نازل ہوتا ہے. عمر گفتگو کرتے ہیں اور صحابہ کے دل سکون میں آ جاتے ہیں. اور کتنی آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی گفتگو صحابہ کے سکون کا سبب ہے، دل کا سکون ہے، اور ان کا نام ہمارے لیے سکون کا سبب ہے. اللہ ہمیں ہر صحابی سے سچی عقیدت محبت اللہم یا رب آمین کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت تمام صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں کا ایک اور پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام سیدہ معہود بخاری ہے. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ. میرا نام ایزا نور ہے، میں چلم سے بول رہی ہوں. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ. میرا نام سیدہ ختیجہ نیل ہے، میں ناظم آباد کراچی سے بول رہی ہوں. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ. محمد فیضان ہے، میں آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے اور اللہ پاک کی برکت پر کھاتا ہوں. میرا نام محمد حمزہ ہے، میں سرگودا کے 220 شمالی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کھانا کھانے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. میرا نام محمد یوسف اتاری ہے، میں کشمیر میں رہتا ہوں. میں آج آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ.
नाम मोहम्मद ज़ैन अतारी है। मैं कश्मीर में रहता हूँ। मैं आज आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मेरा नाम असलान अंसारी है। मैं तन्नो मोहम्मद खान से हूँ। मैं आज आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मेरा नाम अनतारी है। मैं तन्नो मोहम्मद खान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको खाना खाने की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। मेरा नाम रहीमा नूर अत्तारिया है। मैं टेक्सलावा कैंट से बात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। मेरा नाम मरवा हसन है। आज मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ बताऊंगी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। आज मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की। अल्लाह पाक सब बच्चों को बरकतें अता फरमाए। बच्चे हैं, सही तलफ़ुज़ से ना बयान कर सकें तो कोशिश पेरेंट्स को करनी चाहिए कि सही तलफ़ुज़ के साथ बच्चों को दुआएं याद करवाएं। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, दोनों जानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक सबका मुक़द्दर फरमाए। मैं चाहूँगा खलील भाई एक अद कलाम के एक दो शेर आप लेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा उबार होता। आका करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पर सद से होता, उन पर निसार होता। हम न छोड़ेंगे तेरा दर, मुर्शिद हम पे रखना सदा नज़र। मुर्शिद हम फ़कीरों की लाज भी रखना, हम फ़कीरों की लाज भी रखना। नाज़ है हमें को आप पर मुर्शिद, नाज़ है हमें को आप पर मुर्शिद हम पे रखना सदा नज़र। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों से कल जो सबक सुना जाएगा वो कौन सा है, आइए देखते हैं। खाने के बाद की दुआ। खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं आज का ये सिलसिला प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुराने सिलसिला दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर होने वाली हमारी हर ख़ता से अल्लाह पाक दरगुजर फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातुस्सलाम की तरफ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने
رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مرتقی والوقا غوث اعظم امام مرتقی والوقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر آزاد مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر آزاد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے